اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پانچویں اور چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ دو تمثیلوں کی صورت میں کچھ حقائق بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرکزی مضمون وہی ہے، دنیا کی زینت سے دھوکہ کھانا، ساز و سامان دنیاوی سے اگر کچھ حصہ ملا ہے، اگر حیثیت و وجاہت حاصل ہو گئی ہے تو اس سے انسان دھوکہ کھائے، اس کے فریب میں آ جائے۔ جیسے بعض بزرگ لکھا کرتے ہیں المغرور بالامانی، تمناؤں سے دھوکہ کھایا ہوا شخص، اسی طریقے سے یہ دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کے مال و اسباب سے انسان دھوکہ کھا جائے، اور پھر اس کے فکر میں، اس کے سوچ میں کجی پیدا ہوتا ہے، تو اس سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے اور انکار آخرت بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو رکوع ہے پانچواں، یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دو کردار ساتھ مقابل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں، اور ان میں سے ایک کردار جو ہے وہ نمونے کا ہے اس اعتبار سے کہ اس دنیا کے ساز و سامان اور حیثیت و وجاہت سے دھوکہ کھا کر انسان فکر و نظر کی کیسی کیسی کجیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، وہ قسم کے جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص کی مثال۔ یہاں لفظ مثال آیا ہے، اس سے بعض حضرات نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، تشبیہ ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن دو اشخاص کے معاملے کو بطور مثال پیش کرنا یہ اس بات کے لیے کوئی حتمی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہیں تھا، یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ اسی صورت میں رونما ہوا ہو، یہ کردار صرف تمثیلی کردار نہ ہو بلکہ حقیقی کردار ہو، دو اشخاص کے مابین یہ مکالمہ اسی طرح پیش آیا ہو، اب اسے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بطور مثال قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان میں سے ایک کو ہم نے عطا کر دیے تھے دو باغ انگوروں کے، جنتین من اعناب، وحففناہما بنخل، اور انہیں گھیر دیا تھا ہم نے کھجور کے درختوں سے۔ کھجور کے درخت باڑ کی صورت میں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور دو قطعے کہہ لیجئے، دو باغ کہہ لیجئے انگوروں کے۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان دونوں کے مابین کھیتی بھی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایگریکلچرل سوسائٹی میں ہمارا اس وقت کا معاشرہ تو کچھ ملا جلا سا ہے، اور کراچی والوں کے لیے تو خاص طور پر یہ کہ یہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے، لیکن اس عہد میں جبکہ اصل دولت، اصل سرمایہ جو ہے وہ زراعت ہی کا تھا، تو ایک شخص کو گویا کو ہر شے میسر ہوتی، تو جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، یہ دونوں باغات اپنی پوری فصل لاتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ پے بپے متواتر کئی سال بیت گئے ہیں، کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا، باغ ہر سال ایک معین اندازے کے مطابق پیداوار دے رہا ہے، انگور کی فصل بھی آ رہی ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور جہاں تک کہ ان کے لیے وسائل کا تعلق ہے، ذرائع کا، تو پانی کا انتظام بھی اور اریگیشن کا انتظام بھی فطری طور پر وہاں ایسا اللہ نے کر دیا کہ ان کے بیچوں بیچ چشمے جاری ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل بھی تھا۔ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں کہ وہ باغ جس وقت کا یہ مکالمہ اب آگے بیان ہو رہا ہے، دو افراد کے مابین
تو اس وقت وہ باغ بھی پھل سے لدا پدا تھا اور کھجوروں پر بھی یوں کہیے کہ پھل آیا ہوا، کھیتیاں بھی لہلہا رہی تھی. گویا کہ ایک شخص کو مغرور بنا دینے کے لیے اور اس مادی اسباب و وسائل سے جو دھوکہ انسان کھاتا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ پورے عروج پر تھی وہ پوری جو اس بات کی کیفیت تھی. اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ثمر سے مراد یہاں اولاد ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے بمنزلہ پھل ہے اس کی اولاد. فکان لہ ثمر، وہ صاحب ثمر تھا، بڑی مانا کہ اس کی اولاد بھی کثیر تھی. اور سیدھے کہ کسی کے جوان بیٹے ہیں جو اس کے دست و بازو بن گئے ہیں، دانے بانے موجود ہیں. تو وکان لہ ثمر، گویا کہ اس دنیا میں آپ کو معلوم ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ آئے گا اگلی رکوع میں یہ الفاظ آئے گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو اس دور کی اس کے مطابق وہ پوری زینت جو ہے اس کو حاصل. فقال لصاحبہ، اب وہ جو نشہ اسے چڑھا ہوا ہے اس مال و اسباب دنیاوی کا، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور یہ پھل سے لدے پدے باغ اور اس کے ساتھ ہی اولاد موجود، کثیر الاولاد انسان، بیٹے اللہ نے عطا کیے ہوں جیسے ولید بن مغیرہ کو دیے تھے. وہ بنین شہودا، وہ بیٹے کے جو سامنے موجود ہوں جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو. اب اس وقت اس نے کہا اس نشے میں مدہوش ہو کر، فقال لصاحبہ، اپنے ساتھی سے یا اپنے دوست سے، کوئی دو افراد ہیں جن میں سے ایک کا نقشہ تو سامنے آ گیا اور دوسرا معلوم ہوتا ہے آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی، کوئی خدا پرستی کی دعوت دے رہے ہیں یا کسی نیک عمل کی تلقین کر رہے ہیں. تو اس باہمی محاورے میں، باہمی مکالمے میں اس نے اس غرور میں، اس نشے میں یہ کہا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے اس ساتھی سے اس حال میں کہ وہ اس سے مکالمہ کر رہے تھے، محاورہ ہو رہا تھا. اور کہتے ہیں گول چیز کو جس میں کہ الٹ پلٹ ہوتی رہے. تو فرمایا یحاورہ، اس مکالمے میں ایک قول میں نے کہا، ایک آپ نے جواب دیا، پھر میں نے کچھ کہا، پھر آپ نے جواب دیا، اسے محاورہ تعبیر کیا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. یہ ہے اس کا وہ نشہ کہ جو اس کو سر میں جو خناس سمایا ہوا ہے کہ میں تم سے زیادہ کثیر ہوں، مال میں بھی میرے پاس مال کی کثرت اور بہتات بھی بہت، اور میں نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں. میرے اتنے بیٹے ہیں یا میرے اتنے تعلقات ہیں، میرے اتنے دوست اور احباب ہیں. جو ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ جو میری چوپال دیکھو کتنی آباد ہے، کتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، من احسن نبیہ، کس کی مجلس جو ہے وہ زیادہ آباد مجلس ہے، کس کی چوپال میں زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی دنیاوی شرافت اور وجاہت کی کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ کس کے ہاں زیادہ جم اٹھا ہے لوگوں کا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تم سے مال کے اعتبار سے بھی اور نفر کے اعتبار سے بھی. مجھے اولاد بھی اللہ نے دی اور مجھے دنیاوی حیثیت و وجاہت بھی دی، اور تم آئے ہو مجھے سمجھانے. اب اس میں فل ان دی بلینکس کیجئے کہ اس پوری سچویشن کو اپنے ذہن میں لا کر اور اس بات کو کہ جو ہو رہی ہے اس وقت پوری طرح سمجھیے کہ تم ہمیں سمجھانے آئے ہو. اپنا حال تو دیکھو، جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، سر چھپانے کو کوئی مکان نہیں. اگر تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہوتی، کوئی ذہانت ہوتی، کوئی فطانت ہوتی، کوئی استعداد ہوتی تو اس طرح تم سڑکیں ناپتے پھر رہے ہوتے. اور تم مجھے سمجھانے آئے ہو میری صلاحیت، میری استعداد، میری ذہانت، میں نے محنت کی، میں نے بھاگ دوڑ کی، میں نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ باغ لگانے چاہیے، میں نے کتنے صحیح وقت پر فیصلہ کیا کہ اس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے اور اس کا کارخانہ لگانا چاہیے. اب یہ اگر ذہانت میرے اندر ہے، یہ استعداد میرے اندر ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں خدا کو زیادہ پیارا ہوں تمہاری نسبت، خدا کی مجھ پر زیادہ نظر کرم ہے تمہاری نسبت، اور آئے ہو تم مجھے سمجھانے. یہ وہی بات ہوگی جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ اور یہ ہارون ہمیں کوئی دعوت دینے آئے ہیں، ہمیں سمجھانے آئے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ذرا حالے کہ یہ ہماری غلام قوم کے افراد ہیں.
ऐसी ही अगर कोई आला कौम होती, ऐसे ही कोई आला नस्ल होती इनकी, तो फिर ये हमारे गुलाम होते, हमारे जुल्म की चक्कियों में इस तरह पीछे जा रहे होते। तो ये है दर हकीकत वो नशा दुनियावी इख्तिदार का या माल और दौलत और असबाब दुनियावी का। अना अक्सर मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा। अब उसके इस तमाम कौल में उसकी पूरी ज़हनियत को पढ़िए कि किस तरह ये जेहले मुरक्कब की शक्ल इख्तियार करता है। व दख़ल जन्नतहू, और इसी मालूम होता है कि गुफ्तगू करते हुए चल रहे हैं दोनों अफराद। अभी ये मुहावरा और मुकालमा हो ही रहा है कि बाग आ गया और बाग में वो दाखिल हो रहा है, कदम अंदर रख रहा है, और अंदर दाखिल होते ही जो उसने वो हरियावल देखी, तरोताजगी देखी कि दरख्त लदे फले फलों के साथ है, पूरा बाग जो है वो जोबन पर है और खेती लहलहा रही है, तो उसकी जबान से अल्फाज क्या निकले, व दखल जन्नतहू व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही। और वो दाखिल हुआ अपने उस बाग में इसी हाल में, ये वाव हालिया है, इसी हाल में कि वो अपने ऊपर ये जुल्म ढा रहा था, ये धोखे में आया हुआ इंसान, मगरूर बिल अमानी या मगरूर बेमाल व असबाब दिन दुनियावी, इसी हालत में कि उस पर ये नशा जो है वो सवार था उसके जहन पर, वो दाखिल हुआ। क़ाल मा ज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा। उसने कहा मैं तो गुमान नहीं करता कि ये कभी तबाह हो सकते हैं, ये बाग और ये खेतियां, ये तो अब अबदी है। ये जो तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो कि जिसने ये नेमतें दी हैं वो वापस भी ले सकता है और इस पर धोखा ना खा जाओ, जिसने ये मालो दौलत व असबाब दुनियावी दिया है वो देने वाला छीन भी सकता है। मुझे इस तरह की धमकियां और ये धुरकियां जो तुम दे रहे हो, ये खाली जो डरावे मुझे सुना रहे हो, ये बाग उसके लिए इतना एहतमाम मैंने किया, मैंने इस तरीके से ये खजूर के दरख्त लगाए हैं कि बादे समूम के झोंके जो है उनसे मेरी ये अंगूर की बेलें जल न जाए, वो बाढ़ की तरह खड़ी हुई हैं। फिर देखिए उसमें पानी के चश्मे रवा है, नदियां बह रही हैं, तो तमाम असबाब जो है वो तो उसमें मुहैया है। मा ज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, ये है वो एतमाद और वो तवक्कुल और वो भरोसा कि जो शख्स महजूब हो गया हो मुसब्बिबुल असबाब से, अल्लाह उसके जहन में न हो, मुस्तहज़र न हो उसके कल्ब जहन में, और वो असबाब दुनियावी और मादी असबाब वसाइल पर सारा भरोसा कर रहा हो, वो जब देखता है कि कहीं कोई रखना नहीं है, मादी असबाब के एतबार से कहीं कोई झोल नहीं, कोई रखना नहीं, पूरा मैंने इंतजाम कर लिया है, तो अब वो अपने आप को नचिंत समझता है, वो समझता है महफूज मामून कि अब किसी तरफ से कोई आफत आने का कोई सवाल नहीं, मैंने हर तरफ से पूरा एहतमाम कर लिया। मा ज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा ज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन। और ये जो तुम हमें डरावे देते रहते हो, क़यामत आने वाली है और हिसाब किताब होगा और जज़ा और सजा होगी, पूछ गछ होगी और ये होगा और वो होगा, तो अव्वल तो मेरी समझ में ये बात आती है, मैं तो नहीं समझता कि वाक़अतन कोई ऐसा मरहला है। मा ज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन। मैंने दर हकीकत इन्हीं मज़ामीन की पेशगी तशरीह के लिए कल जुमे की तकरीर में यही मौजू इख्तियार किया था जो हज़रात वहाँ मौजूद थे कि इनकार आखिरत के ये मुख्तलिफ शेड्स हैं। एक इनकार की वो आखिरी सूरत है कि कोई शख्स साफ और चिट्टा इनकार कर दे कि नहीं कोई आखिरत नहीं है, ढकोसला है, निरा हो ही नहीं सकता। ये हजरत आदम से लेकर और आखिरी इंसान जो था क़यामत, अगर कभी क़यामत आनी भी हो, अव्वल तो क्या पता, ये कायनात चली आ रही है, चली जाएगी, रवा दवा रहेगी ये गाड़ी, लेकिन फर्ज कीजिए कि चलिए इस कायनात का एक इख्तिताम भी हो। आजकल कुछ साइंटिफिक तौजीहात भी की जा रही है, सूरज का दर्जा हरारत गिर रहा है, हो सकता है एक वक्त वो आए कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इतनी खाली हो जाए कि फिर वो जो सस्टेन कर रहा है, कम से कम ये जो सोलर सिस्टम हमारा है, इसको तो मादी असबाब में तो यही सोलर एनर्जी है जो इसको सस्टेन कर रही है, तो अगर वो खजाना खाली हो जाए तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कहीं किसी और एतबार से मुख्तलिफ तौजीहात हैं अब कि महसूस होता है कि ये दायमी सिलसिला बहरहाल नहीं है, कोई ना कोई इख्तिताम है। तो उसने कहा कि अगर ऐसा हो भी, वो लोग जो इनकार करते हैं आखिरत का, कि अगर कोई इस दुनिया का एंड आए भी तो भी हजरत आदम से लेकर और आखिरी इंसान तक सबका दोबारा जिंदा करना, दोबारा उनको पैदा करना,
ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ناممکن ہے ہاتھ لما توعدون، یہ خامخواہ کی دھمکی ہے، خالی ڈراوا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، بڑی دور کی کوڑی لائے ہو تم، یہ بات عقل انسانی میں آنے والی نہیں۔ جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تب دوبارہ زندہ کرنا۔ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، نہیں، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہم ہی نہیں، ہمارے آباء و اجداد جنہیں سینکڑوں ہزاروں برس بیت گئے، کیا ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ہونے والی بات نہیں۔ ایک تو یہ ہے انکار کی آخری صورت، ایک انکار اس سے ذرا کم تر درجے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بات آپ کی دل کو لگتی ہے، آپ کی بات جو ہے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں وزن ہے، کوئی جزا سزا ہونا چاہیے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اعمال کے نتائج جو ہے نکلنے چاہیے، لیکن بہرحال اس پر دل ٹھکتا نہیں، یقین قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے کسی نے دیکھا نہیں اور جو گیا اس نے آ کر ہمیں اس کی خبر دی نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ایک ظن سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، اور آپ کے جو دلائل ہیں اس سے بھی کچھ بات واقعی محسوس ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ادھار کا معاملہ ہے اور یہ دنیا نقد ہے، ادھار پر نقد کا گھاٹا کون اٹھائے گا؟ نو نقد نہ تیرا ادھار، اب تو آرام سے گزرتی ہے اور آخرت کی خبر خدا جانے۔ یہ ہے ایک دوسرا نظریہ، اور تیسرا یہ ہے ما ظن الساعۃ قائمۃ، اول تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت ہوگی، لیکن تم بھی کہتے ہو اور بھی بہت سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں، کچھ آباء و اجداد سے بھی اس قسم کی باتیں ہم سنتے چلے آئے، تو یہ بات کہ شاید وہ ہو جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے، اور وہ یقین اس بات کا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، اگر یہ بات صحیح ہی نکلی جو تم کہہ رہے ہو کہ لوٹنا ہے رب کی طرف اور جانا ہے اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، تو آخر میں رب کو پیارا ہوں تبھی تو اس نے اس دنیا میں مجھے یہ سب کچھ دیا، میرے اوپر نگاہ کرم ہے رب کی۔ تم جو جوتیاں پٹخاتے پھرتے ہو، تمہیں نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں ملے گا، اور مجھے جس رب نے یہاں دیا وہ وہاں اس سے بہتر دے گا۔ یہ ہے وہ پھر جہل مرکب، یعنی ایک گمراہی پر دوسری گمراہی، جو اس اسباب و دنیاوی اور دنیا کی زیب اور زینت اور آرائش سے دھوکہ کھا کر درجہ بدرجہ انسان فکر و نظر کی جس کجی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی آخری انتہا یہ فرمائی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض، یوں ترجمہ کیجئے اس کا، اگر بالفرض میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں لوٹ کر مجھے یقیناً اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ ہے وہ جہل مرکب، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ سوچ ہے ہمارے ہاں۔ اب آپ غور کیجئے گا خود اپنے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے ماحول میں کہ اس کے قریب قریب فکر اور اس کے قریب قریب سوچ بکثرت موجود ہے۔ فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، اور وہ بھی ان سے سوال جواب کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا، وہ اللہ والا، وہ خدا کو ماننے والا اور آخرت کا پہچاننے والا، اور جس کی نظر کے حقائق الاشیاء پر ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کیا تو نے کفر کیا اور انکار کیا اپنے اس رب کا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے برابر کر دیا ایک انسان، تیری نوک پلک سوار دی، تیرے اعضاء درست کر دیے، تیرے اندر مختلف صلاحیتیں اور استعدادات رکھ دی، اور ان میں توازن پیدا کر دیا۔ یہ ظاہری تناسب اور باطنی توازن، یہ جس ہستی نے تیرے اندر پیدا کیا، کیا تو اس کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تو اس کا کفر کرتا ہے؟ یہاں کیا معنی ہوئے کہ انکار آخرت در حقیقت اللہ کا انکار ہے، اللہ کے عدل کا انکار، اللہ کا انکار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں
ذرا حالے کہ وہ آخرت کو نہ مانتا ہو جیسا کہ آخرت کے ماننے کا حق ہے، تو در حقیقت وہ خدا کا بھی انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسے خدا کو مانا کہ جو عادل اور منصف نہیں، جو اس پر قادر نہیں ہے کہ بندوں کو دوبارہ پیدا کر سکے، ایک بیچارہ اور عاجز خدا، یا اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے فلاں مخلوق اس کے کیا اعمال ہیں، اس کے کیا نیتیں اور ارادے ہیں۔ تو ان صفات کا جس نے انکار کر دیا اللہ کی، در حقیقت اس نے اللہ کا انکار کیا۔ یہی بات ہے جو پھر آخری رکوع میں آئے گی، وہاں جو فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہی تو کردار ہے، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد اس دنیا ہی میں مرتکز ہو گئی، بھٹک کر رہ گئی، کسی کے لیے دوڑ دھوپ، کسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے سعی و جہد، اسی کا سوچ بچار، اسی کی پلاننگ، اسی کے اندیشے، اسی کی امیدیں، جو اس طریقے سے دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنتیں سفل ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہماری تجارتیں، ہمارے کارخانے، ہماری بلڈنگیں، ہماری جائیدادیں، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے ایسٹس جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس مغالطے میں ہے اس پر تبصرہ کیا کیا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ در حقیقت کفر ہے اللہ کا، کفر ہے اس کی آیات کا، کفر ہے آخرت کا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے اپنے زعم میں، لیکن یہ کہ اگر اس کا یقین آخرت پر نہیں، یوم الدین پر نہیں، جزا و سزا پر نہیں، عدل خدا بندی پر نہیں، اللہ کے انصاف پر نہیں، تو در حقیقت اس نے انکار کیا ہے خدا کا، چاہے وہ اپنے خیال میں مدعی ہو ایمان باللہ کا اور خدا کو ماننے کا۔ تو فرمایا اس صاحب ایمان ساتھی نے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، بالکل یہی انداز ہے آخری پارے کی اس سورت کا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ یہ انکار جو ہے آخرت کا، در حقیقت یہ آخرت ہے اللہ، یہ انکار ہے اللہ کا۔ تو فرمایا لیکنہ اللہ ربی، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے برعکس، لیکن یہاں آیا برعکس کے لیے، میرا موقف یہ ہے لیکنہ اللہ ربی کہ وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی شے کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، یا کسی کو کسی ہستی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں ذرا ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ اب کفر سے بات آگے بڑھی اور شرک آ گئی، یہ شرک کون سا ہے کہ جس کا الزام لگایا ہے اس اللہ والے نے اس مغرور شخص پر، اس متکبر شخص پر؟ یہ وہ بات ہے کہ ذرا بعد میں جب الفاظ آئیں گے کہ خود اس نے بھی کف افسوس ملتے ہوئے یہی الفاظ کہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو وہاں ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے یہ کون سا شرک ہے جس کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے ارتکاب کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے وہ نگاہوں کو میں جو تراوٹ پیدا ہوئی اور دل کی کلی جو تیری کھل اٹھی اپنے باغ کو دیکھ کر جوبن پر اور بہار پر، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تیری زبان پر کلمہ آتا ماشاء اللہ، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا، یہ کچھ کلمات ہیں ہمارے معاشرتی جن میں ہمارے پورے عقیدے اور ہمارے پورے فکر کی عکاسی ہے۔ یہ انشاءاللہ، یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ، ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، ان کلمات پر، کہ در حقیقت یہ ترجمانی کر رہے ہیں، عکاسی کر رہے ہیں ہمارے عقائد کی، ہمارے نقطہ نظر کی، ہمارے فلسفے کی۔ اگر کہیں پر کوئی منظر ایسا نظر آیا کہ جو دل کو بھایا، اچھا لگا، تو فوراً کہو کہ ماشاءاللہ، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ سب کچھ ہے تو از خود نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہے تو میرے کیے سے نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ باقی رہے گا تو اسی وقت تک جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے تو یہ نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ چاہے کتنا ہی ساز و سامان میں نے کر لیا ہو، کتنی دوربینی میں نے اختیار کی ہو، کتنے ہی انشورنس کرا لیے گئے ہو، کارخانے کے لیے تمام تحفظات فراہم کر لیے گئے ہو، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی عذاب زمین میں سے نکل آئے گا یا آسمان پر سے برسے گا، اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئے گا۔ اور یہ تم نے اپنی حد تک جو سارے انتظامات کر لیے تھے اور سارا اہتمام کر لیا تھا کہ کہیں سے کوئی اندیشے کی جگہ نہ رہ جائے، معلوم ہوگا کہ یہ تمام ہی تمہاری محنتیں اور کوششیں اکارت گئی۔ تو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہ چاہا اس کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ در حقیقت الحمدللہ کوئی شے ہمیں ملی، ہماری کوئی ضرورت پوری ہوئی، کسی طرف سے ہمیں کوئی فیض حاصل ہوا تو ہم نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ منبع فیض اللہ کی ذات ہے، چاہے کسی سلسلے اسباب سے ہو کر ہمیں یہ چیز ملی ہو، لیکن حقیقت میں دینے والا، المعطی، عطا کرنے والا، رزق نہ معلوم کن کن سلسلوں سے ہو کر پہنچتا ہے، لیکن الرازق، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی خوبصورت شے نظر آئی، کہا سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ تو سب مظاہر ہے، اصل کمال اس کا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا۔ تصویر میں کوئی کمال نہیں، کمال جو ہے وہ مصور کا ہے کہ جو اس تصویر میں حمیدہ ہو رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی منظر ایسا نظر آیا، آپ بھی گھر میں داخل ہو، فرض کیجئے کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ کو اپنا گھر بھرا ہوا معلوم ہو رہا ہے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر طرف ایک خوشی کا اور مسرت کا ماحول ہے، تو دھوکے میں نہ آ جائیے، فوراً کہیے کہ یہ اگر ہے عنایت تو اللہ کی، ماشاء اللہ۔ یہ ہے در حقیقت وہ مجلسی کلمات جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور آج صبح آیا تھا انشاءاللہ کہ مجھے ایک کام کرنا ہے، اور بظاہر اس کے لیے اسباب بھی سارے فراہم ہو چکے ہیں، جو بھی اس کے لیے مادی وسائل ہے اس کا اہتمام ہو گیا ہے، بھائی ہما یہ ہوگا اسی وقت اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو چاہے تمام اس کے ضروری وسائل و اسباب فراہم ہو چکے ہوں، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو نے اسے بہار پر دیکھا اور تیری طبیعت میں مسرت پیدا ہوئی تو تو کہتا ما شاء اللہ، بجائے اس کے کہ اس ظاہر سے تو نے دھوکہ کھا کر اس کو دائم سمجھ لیا، اس کو سمجھ لیا کہ اب اس کو دوام رہے گا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے، یہ کھیتی کبھی اجڑ بھی سکتی ہے، یہ باغ کبھی ویران بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تمہارا وہ تکیہ اور دار و مدار اور توکل اور انحصار ان مادی اسباب و وسائل پر، اور اگر مسبب الاسباب پر نگاہ ہوتی تو تمہاری زبان سے یہ کلمہ نہ نکلتا، بلکہ نکلتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ سے، کسی میں کوئی قوت نہیں، کسی میں کوئی صلاحیت نہیں، کسی کی کوئی استعداد نہیں۔ یہی تھا وہ قارون کا قول جب اس سے کہا گیا تھا کہ تمہیں اللہ نے بڑی دولت دی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی بھلائی اختیار کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اتنی دولت تمہیں دے دی، اب اس کو سیت سیت کے نہ رکھو، اسے خدمت خلق میں صرف کرو، اچھے کاموں میں لگاؤ۔ تو اس نے جواب دیا اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم، میرا فن، میرا فہم، میری سمجھ، میری محنت، میری صلاحیت، یہ اس کا پیدا کرتا ہے، میں نے یہ دولت پیدا کی اور یہ میری صلاحیتوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے جو مجھے ملا۔ اب تم آ گئے ہو یہ بات سنانے اور یہ کہنے، تو یہ تو میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی صلاحیتیں ہیں، میرا اپنا علم و فن ہے کہ جس سے میں نے سب کچھ کمایا۔ یہی ہے در حقیقت بس وہ باریک سا فرق کہ یا ادھر نگاہ کا اگر رخ ہو گیا تو پھر خشتے اول چونے حد میں بار کجتا سریا بھی ربت دیوار کج ایردت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اگر اس کو دیکھتے ہی خدا یاد آیا تو فوراً کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ اگر ہے تو اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اسی کا عطیہ ہے، اسی کی دین ہے، اسی کا فضل ہے،
یہ قائم رہے گا تو اسی وقت تک جب تک اللہ چاہے گا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو نے جو مجھے تانا دیا اور تو نے جو تکبر کیا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مجھے تانا دیا ہے میری تہی دامنی کا، میرے فقر کا، میرے اس احتیاج جو دنیاوی احتیاج مجھے ہے، اس کو جو تو نے میرے منہ پر دے کر مارا ہے. تو کان کھول کر سن لے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں تجھ سے کم تر ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو نے اسی وجہ سے مجھے یہ تانا دیا، اور تیرے اندر اپنے مال و اسباب دنیاوی کے اور اپنی نفلی جو تجھے دنیا میں میسر ہے اس کی وجہ سے جو غرور اور تکبر پیدا ہوا، جس نے تجھے خدا سے بھی دور کر دیا اور آخرت کا بھی منکر بنا دیا، تو محجوب ہو گیا ہے اللہ سے بھی اور آخرت سے بھی. تو فرمایا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میرا رب ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے تیرے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. مجھے اس رب کا یقین ہے کہ جو وسائل و اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے ان اسباب و وسائل کو ساقط کر دے، معطل کر دے، اور جب چاہے اپنے خصوصی اختیارات اور اپنی خصوصی شان کو ظاہر کر دے، اسباب و وسائل کا پردہ پھاڑ کر اپنی قدرت کا اظہار جو ہے بے محابہ اور بے حجاب کر دے. میں اس رب کا ماننے والا ہوں. عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی اگر میرا رب تمہارے ان باغات سے بہتر باغ مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے اس باغ پر جس سے کہ تم متکبر ہو گئے، مغرور ہو گئے، تمہارے اس مادی اسباب و وسائل اور ذرائع پر کہ جن سے تمہارے دماغ میں یہ خناس پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر آسمان سے کوئی شامت ایسی آئے، عذاب الہی کا کوئی جھونکا ایسا آئے، حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، کہ یہ چٹیل میدان ہو جائے جس پر پھسل جاتا ہو انسان. یہ روئیدگی اور یہ یہاں کے درخت اور یہ یہاں کی بیلیں انگوروں کی اور یہ کھجور کے بڑے اونچے اونچے تناور درخت جن کی باڑ بنی ہوئی ہے انگوروں کے باغوں کے چاروں طرف، اور یہ کھیتیاں جو لہلا رہی ہیں اور یہ چشمے جو بہ رہے ہیں، چشمے زدن میں میرا رب چاہے تو اس کو اجاڑ کر رکھ دے. عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. سعیدا جو روزہ آیا تھا پہلے رکوع میں، اس وقت میں نے حوالہ دیا تھا یہاں سعیدا زلقا، جہاں پر سے کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہ ہو، نگاہ بھی ہو تو وہ پھسلتی چلی جائے، اور اتنی ایسی چکنی اور سپاٹ جگہ کہ جہاں انسان بھی پھسل جائے. او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا جو پانی ہے، یہ جو چشمے ہیں، یہی زمین میں گہرے اتر جائے، یہ پانی خشک ہو جائے، چشمے خشک ہو جائے. وَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور پھر تیرے اختیار میں یہ نہ رہے، تجھے کوئی استطاعت نہ رہے گی کہ اس پانی کو طلب کر لے، اس کو پھر حاصل کر لے. یہ چشمے بہ رہے ہیں تو اذن رب سے بہ رہے ہیں، اور انہی سے یہ ساری ہریاول ہے اور تر و تازگی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. یہ در حقیقت کائنات کا پورا نظام ایک شیش محل ہے، بہت نازک ہے. اس کا کسی ایک سلسلے میں کوئی ایک پرزہ بھی اگر اللہ کے اذن سے ڈھیلا پڑ جائے تو معلوم ہوگا یہ ساری حیات کا سارا سلسلہ اور یہ نباتات و حیوانات کا پورا معاملہ، ذرا ایک ہواؤں کے چلنے کا نظام ختم ہو جائے، بارشیں نہ برسیں، روئیدگی نہ ہو، پیداوار نہ ہو، بارش نہ برسے تو یہ سارا جو پانی کا نظام چل رہا ہے، سرکولیشن پانی کا، یہ ختم ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے محسوس ہو جائے کہ اس کا کوئی ایک بھی اگر پیچ ڈھیلا ہو جائے تو یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا نظر تو آتا ہے کہ بڑا محکم نظام ہے، لیکن کبھی غور کرو کہ کسی ایک چیز میں خلل واقع ہو جائے تو یہ سب نسیم منسیہ ہو کر رہ جائے گا، اور ایسا نظر آئے گا کہ کان لم یغنوا فیہا، جیسے یہاں کبھی کوئی بستا ہی نہ تھا. وَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا، سمیٹ لیا گیا اس کے پھل کو. وہ عذاب خداوندی آ گیا جس کی دھمکی دی تھی اللہ والے نے. یہ جو حدیث میں آیا ہے، من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لے لی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اسے الٹیمیٹم ہے. کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کا بندہ
واقعہ یہ ہے کہ اس کا دل اگر دکھے، جس طرح کا وہ متکبرانہ جملہ اس نے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تم ذرا سوچو تو صحیح، تم مجھے سمجھانے آئے ہو، تم مجھے وعظ و نصیحت کرنے آئے ہو، تمہارے اندر سمجھ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت نہیں، میں تمہاری نسبت کہیں خدا کا چہیتا اور پسندیدہ ہوں، تبھی تو اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا، میرے اندر یہ صلاحیتیں اور یہ استعدادات پیدا کر دی۔ تو یہ جو جملہ ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ دل دکھا ہے، ان اللہ والے کا دل اس وقت دکھا ہے، اس لیے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ تو یہ ایک دکھے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آواز معلوم ہو رہی ہے۔ اور ذرا وہ شعر اس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا کہ تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر۔ بڑی بڑی رسوائیاں اور بڑی بڑی آفتیں اور شامتیں جو اقوام پر آتی ہے، کسی صاحب دل کو اگر ٹھیس پہنچی ہو اور کہیں اسے کہیں اذیت پہنچائی گئی ہو، ہمارے پیمانے اور ہیں، اللہ کے پیمانے اور ہیں۔ اللہ کے کسی ولی سے اگر دشمنی کی گئی ہو، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا غیظ و غضب کتنا کچھ بڑھتے اس پر۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، پھر میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اللہ میں حمیت ہے، اللہ بہت حمیت والا، اللہ بہت غیور ہے۔ اپنے دوستوں اور اپنے جو محبت کرنے والے ہوں ان کے لیے کس میں غیرت نہیں ہوتی۔ اور وہ بات بھی جو میں نے شاید آج صبح ہی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے دنیاوی اعتبار سے اتنے تہی دست و تہی دامن کہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہ ہو، اور کہیں وہ کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی سفارش سننے کو تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے گا۔ اس کی یہ مثال یہاں آ رہی ہے کہ اس نے وہ بات کہی اور اللہ کے ہاں کارکنان قضاء و قدر کو وہ آرڈرز جو ہے پاس ہو گئے، احکام دے دیے گئے کہ اس کی یہ ساری کھیتی تباہ و برباد کر دو۔ یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور یہ بڑے ہی پھلوں سے لدے پھدے درخت اور یہ اس کے بیٹے اور یہ اس کی اولاد اور یہ اس کی نسلی، یہ اس کی بھری ہوئی چوپال اور یہ اس کے اتنے حواری اور اتنے ہم نشین، ان سب کے لیے ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، سمیٹ لیا گیا سارا کا سارا اس کا، یہ جو پھل تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، باغ جو ہے وہ لٹ گیا اور اجڑ گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہو گیا یا رہ گیا، اسباق کا ترجمہ دونوں طریقے پر آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اب ہو گیا اس حال میں اور رہ گیا ملتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو، یہ کف افسوس ملنا جسے آپ اردو میں بھی محاورتاً کہتے ہیں۔ اب وہ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اپنی ہتھیلیاں مل رہا ہے افسوس میں، جو کچھ کہ اس نے اس میں لگایا تھا، جو انویسٹ کیا تھا، جو محنت اس کی لگی۔ باغ آخر کتنے عرصے میں تیار ہوا ہوگا، کتنی کچھ محنت اس نے کی ہوگی، کتنی کچھ امیدیں اور آرزویں اس کے ساتھ وابستہ کی ہوگی۔ جس طریقے سے کوئی کارخانہ لگاتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جن میں کارخانوں پر کارخانوں کے اضافے ہو رہے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو نئے نئے اس میدان میں آتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسے کسی شخص کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، کیسی کیسی امنگیں اور کیسی کیسی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یہاں سے اتنا روپیہ ہو گیا، وہاں سے اتنا ہو گیا، فلاں سے لون مل گیا، فلاں گورنمنٹ کے ادارے سے یہ ہو گیا، اب وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، میری اسکیم جو ہے بس وہ اب پوری جو ہے ہوئی جا رہی ہے، اور اس کے لیے سارا ساز و سامان آ گیا، مشینری آ گئی ہے، عمارت بن رہی ہے۔ وہ کہا کسی نے کہ یہی انجام کا مارا ہوا دل ہلاک عشرت آغاز بھی ہے۔ یہ عشرت آغاز ہے جو کسی کام کو شروع کرتے ہوئے، اور کوئی کارخانہ لگانا ہو یا کوئی اور کاروبار سیٹ کرنا ہو یا کسی اور نہج سے کہیں پاؤں پھیلانے ہو، اس کے لیے اہتمام اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر ذرا وہ کوششیں بارآور ہو رہی ہیں تو انسان سمجھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، میری محنتیں سفل ہو گئی، میرا جو پلاننگ تھی وہ بالکل صحیح اسی کے مطابق ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو علی ما انفق فیہا، وہ وقت جو اس نے لگایا، وہ انویسٹمنٹ جو اس نے کی تھی، وہ اس نے سرمایہ جو اس میں لگایا تھا، اب وہ جو سب کچھ اجڑ گیا،
تو اب وہ ہاتھ مل رہا ہے، ہتھیلیاں مل رہا ہے، کف افسوس مل رہا ہے. وہی خاویۃ علی عروشہا. قرآن مجید وہ جو حسرت ناک سا اس وقت نقشہ ہے اسے بالکل تصویر کھینچ رہا ہے سامنے. کسی کے نگاہوں کے سامنے اس کی عمر بھر کی کمائی اس طرح لٹی پڑی ہو کہ وہ باغ جو ہے وہی خاویۃ علی عروشہا، باغ اصل میں تو تھا انگوروں کا، نہ معلوم اس کی شراب کشید کی ہوئی کہاں کہاں تک ایکسپورٹ ہوتی ہو، کہاں کہاں تک پہنچتی ہو، یہ اس کا اصل سرمایہ تھا. وہ جو کھجوروں کی بیلیں ہیں وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں اپنی ٹٹیوں پر، اجڑ کر رہ گیا ہے باغ. کوئی باد سرسر کا کوئی جھونکا آیا جس نے جلا کر راکھ کر دیا اور وہ باغ جو ہے وہ تل پٹ پڑا ہوا ہے. وہ کھجور کی وہ انگور کی جو بیلیں ہیں وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں. خاویۃ علی عروشہا. عروش وہ چھتریاں ہیں اور وہ ٹٹیاں جنہیں کہتے ہیں کہ جن پر ان بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور وہ یہ کہہ رہا تھا اس وقت کف افسوس بلتے ہوئے، ہائے افسوس، یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. یہ ہے وہ مرکزی آیت کے جس پر اب غور کیجئے. پورا نقشہ آپ کے سامنے. ایک شخص، اس کا کردار، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، وہ سارا صغرا کبرا جو ہے اس کی شخصیت کا، وہ قرآن مجید نے پوری طرح سیرت نگاری کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں تلاش کیجئے وہ شرک کون سا ہے جو اس نے کیا تھا، جس پر وہ اس درجے افسوس کر رہا ہے، کف افسوس ملتے ہوئے حسرت کے ساتھ جو اپنی خطا کا اعتراف کر رہا ہے. کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. تو یہاں تو کوئی شرک نظر نہیں آ رہا. جو شرک کی معروف اقسام ہے ان میں سے کوئی یہاں موجود نہیں. اس نے کہا بھی تو رب کہا، ارباب من دون اللہ میں سے کسی کا نام یہاں نہیں لیا. کسی لات اور عزا اور منات کا یہاں ذکر نہیں، کسی حبل کا، کسی اور دیوی کا، کسی دیوتا کا، کوئی اگنی دیوی یا کوئی جل دیوتا کا ہی کسی کا ذکر نہیں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. وہ تو ایک ہی رب کا یہاں ذکر کر رہا ہے، اس کے سوا کسی اور معبود کا یہاں کوئی نام نہیں لیا گیا. کسی شفاعت باطلہ کا یہاں تصور نہیں، کسی اور پہ یہاں پوجے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. تو یہ غور طلب بات ہے کہ یہ شرک کون سا تھا. یہ شرک ہے جسے آج کی زبان میں کہیے یہ مادہ پرستی کا شرک ہے. یہ مادی اسباب و وسائل پر تکیہ اور دار و مدار اور انحصار اور توکل اور بھروسے کا شرک ہے کہ توکل ہونا چاہیے صرف مسبب الاسباب پر، بھروسہ ہونا چاہیے صرف ذات باری تعالیٰ پر. اگر آپ کو مادی وسائل پر بھروسہ ہو گیا تو یہ شرک کون سا ہے؟ یہ شرک فی التوکل ہے. آپ نے بھروسہ کیا ہے مادی اسباب و وسائل پر، آپ نے انہیں سمجھا ہے کہ یہ دائم اور قائم ہے اور باقی رہنے والے ہیں، حالانکہ دائم و قائم اور باقی رہنے والی صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ کی ہے. اور ہر شے جو ہے آنی اور فانی ہے، کسی کے لیے کوئی دوام نہیں، کسی کے لیے کوئی بقا نہیں. تو مادے کو در حقیقت یہ جو ذہنیت ہے یہ مادے کو ان تمام اوصاف سے متصف مانتی ہے کہ جو در حقیقت صفات باری تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ وہ ذہنی رشتہ قائم کرتی ہے کہ جو ذہنی رشتہ قائم ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، کہ اسی پر توکل ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر انسان تکیہ کرتا ہو، کسی اور شے پر توکل اور بھروسہ اور دار و مدار نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ بات ہے جیسا کہ میں نے بار بار واضح کیا. یہ دونوں صورتیں جو ہے یہ بالکل جڑواں بہنوں کے مانند سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. میرے سوا کسی اور پر توکل کرنا، میرے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا، میرے سوا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کچھ تمہارا بھلا یا برا کر سکتا ہے، بھئی یہی وہ چیز ہے کہ تم نے در حقیقت اسے میرے برابر کر دیا، اسے میرے برابر لا بٹھایا ہے اختیارات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کہ یہ در حقیقت میری شان ہے کہ میں جو چاہوں کر گزروں. کسی کو نفع پہنچانا چاہوں تو کہیں اور سے مجھے اس کی اجازت نہیں لینی، اور کسی کو کوئی اگر ضرر پہنچانا چاہوں تو کہیں اور سے اس کی کوئی منظوری اور سینکشن مجھے نہیں لینی. لیکن یہ ہے کہ اور کوئی بھی کرنا چاہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تجھے کوئی گزند پہنچا دے،
نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ کو منظور ہے اور جو لکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ اور اگر سب لوگ مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع اور کوئی بھلائی تمہیں پہنچا دے، کوئی خیر تم تک پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جس کا کہ فیصلہ اللہ نے کیا ہوا ہے اور جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی غضب پہنچانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے خیر اور بھلائی کرنے والا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ ثالث ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے در حقیقت وہ کلمہ توحید کا جس میں کہ احاطہ کیا جا رہا ہے۔ تسبیح بھی اسی کی، حمد بھی اسی کی، پاک وہی ہے، بے عیب وہی ہے، منزہ اور اعلیٰ اور الفا ہر خطا اور عیب سے وہی ہے، اور حمد بھی ساری اسی کی کہ سب جو کچھ کسی کو مل رہا ہے اسی کے دیے اسی کے پہنچائے مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہیں کمال ہے، کوئی حسن ہے، تو منبع کمال و حسن جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے، کوئی بدی، کوئی نیکی، کوئی برائی، کوئی بھلائی کسی کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اذن باری تعالی نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مادہ پرستی کا شرک۔ یہ شرک وہ ہے، میں جب اقسام شرک پر تقریر کیا کرتا ہوں تو یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ اس دور کا اصل شرک یہ ہے۔ آج بتوں کو پوجنے والے بہت کم رہ گئے، آپ ہندوستان میں بھی چلے جائیں وہاں بھی بہت ہی کم، کوئی بالکل نچلے طبقات میں سے ہوں گے، کمی کاری جنہیں کہتے ہیں پنجاب میں، وہ جاتے ہو کہیں کو ڈنڈوت کرتے ہو، کہیں ہاتھ جوڑتے ہو، کہیں ان کے چرنوں کو چھوتے ہو یا کچھ اور ان کے پاؤں دھو کر پیتے ہو، یہ ان کا ہے۔ یہ اوپر کے طبقات ہیں وہاں کے بھی، وہاں کے پڑھے لکھے طبقات، ان میں الحاد ہے، ان میں مادہ پرستی ہے، ان میں یہ بت پرستیاں اور یہ صنم پرستیاں نہیں رہی۔ اور آپ کے ہاں بھی یہ کچھ نچلے طبقات ہیں یا کچھ ذرا اور آپ کے مڈل کلاسز میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہاں قبروں وبروں پر اور مزاروں پر اور ادھر ادھر جا کر وہ اسی طرح کا وہ ایک گمراہی کا جو رنگ ہے یہاں بھی موجود۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو طبقات ہیں، وہ جو طبقات ہیں آپ کے کہ جن کے ہاتھ میں آپ کے معاشرے کی باغ ڈور ہے، جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جو آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہے کہ وہ متعین کرتے ہیں کہ معاشرے کا رخ کیا ہوگا، ان میں در حقیقت وہ شرک نہیں رہا بلکہ اس کا آج کا شرک جو ہے وہ یہ مادہ پرستی ہے۔ توکل، انحصار، بھروسہ، دار و مدار، یقین اور لاز آف دی نیچر، ان کے اوپر ہے سارا ذہنی رشتہ، سارا یقین ان پر، سارا توکل ان پر، سارا انحصار اور تکیہ ان پر۔ یہ ہے در حقیقت اس دور کا اصل شرک۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ من انداز قدت رامی شناسم، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامی شناسم، یہ ہے ضرورت کہ شرک ہر دور میں جو لبادے اوڑھ کر آئے اس کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ اس دور میں شرک نے کون کون سے بھیس بدلے اور اس دور میں شیطان لعین نے انسان کو شرک کی کون سی نئی صورتوں میں ملوث کر دیا ہے، وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے کہ اس دور میں صغرا کبرا بدل گیا، آج کے لات اور عزا ہبل اور ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کے بت اور ہیں، وہ بت وہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ ایک اور اعتبار سے اجتماعیات انسانیہ میں واقعہ یہ ہے کہ وطن پرستی آج سب سے بڑا گمراہ کن جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ وطن کو بنیاد بنایا جائے قومیت کی، ملت وطن، اس سے زیادہ گمراہ کن بات اور کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے فکر کی دنیا میں، انسان کے نظریات اور اس کے افکار کی دنیا میں آج سب سے بڑی گمراہی یہی مادہ پرستی ہے، اور یہی ہے وہ دجالی فتنے کا عروج کا نقطہ عروج جسے کہنا چاہیے کہ وہ دجالی فتنہ کہ اس نے ایک طرف تو قوائے فطریہ پر انسان کو اتنا تصرف عطا کر دیا ہے، آج بجلی پر آپ کا تصرف، پانی پر آپ کا تصرف، ہوا پر آپ کا تصرف، آپ نے مختلف قوتوں کو اس درجے اپنے قابو میں لے لیا ہے۔ ایکیوریسی کی کوئی حد ہے کہ لاکھوں میل کا سفر طے کر رہے ہیں اور سیکنڈوں کا فرق نہ واقع ہو رہا ہو۔
بالکل ہے اس وقت پر لینڈنگ ہو رہی ہو جس وقت کا کہ آپ نے یہاں حساب جوڑ لیا، اور کوئی حد ہے تصرف کی کہ یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں میل کے فاصلے پر وہ آپ کا اسپیس شپ ہے اور اس میں جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کی آپ یہاں سے اصلاح کر رہے ہیں۔ آج تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ خدائی تدابیر بھی اگر اتنی ہی مخفی ہو کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بغیر عمد ترونہا، بغیر اس کے کہ کوئی ستون کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہو، اللہ نے اس آسمان کی چھتری کو کھڑا کیا، بغیر اس کے کہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کی لائنز ہمیں نظر آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ کمیونیکیشن کے چینلز ہیں اس کائنات کے اندر، یہاں فرشتوں کو احکام دیے جا رہے ہیں، احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں سے اور کتنے کتنے فیصلے سے یہاں کی اس دنیا میں ظاہر پذیر ہونے والے واقعات کی مائنیوٹس ڈیٹیلز جو ہے وہ وہاں طے ہو رہی ہے۔ تو آج کا انسان تو اگر سوچے تو مذہب کے جو اساسی حقائق ہیں ان سے ذہناً نزدیک تر ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی دیکھیے یہ ہے ستم ظریفی، اور یہ ہے وہ دجالی فتنے کا نقطہ عروج کہ بجائے اس کے کہ اس علمی ترقی سے انسان خدا سے نزدیک تر ہوتا، جیسے جیسے علمی ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان خدا سے دور تر، محجوب سے محجوب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا سارا توکل، اس کا سارا یقین قائم ہے مادے پر، مادے کے خصائص اور اوصاف پر، پراپرٹیز آف دی میٹر پر، اور مادی وسائل و اسباب پر سارا توکل اور بھروسہ ہے۔ یہ ہے حقیقت میں وہ شرک جس کا اس نے اعتراف کیا، اور جب وہ عذاب خداوندی کا کوڑا ایک برسا ہے اس کی پیٹھ پر، اور عمر بھر کی کرائی محنت جو ہے اس کے سامنے اس پر پانی پھر گیا، اور وہ باغ جو ہے وہ اس کے سامنے اجڑی ہوئی حالت میں آئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ تو اس نے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ کس کو شریک کیا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہی مادی اسباب و وسائل، یہ دنیا اور اس کے زخارف اور اس کی زینتیں اور اس کی زیبائش و آرائش اور اس سے محبت اور اسی سے تمام امیدوں کا وابستہ ہو جانا، ان کو سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی اشیاء ہے، ان کے بارے میں ساری اپنی تگ و دو کو انہی پر مرتکز کر دینا، یعنی یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور ہو یہ گیا کہ میرا جینا اور مرنا اور میرا سونا اور جاگنا اور میرا اٹھنا اور بیٹھنا اور میرا بھاگنا اور دوڑنا یہ سب کچھ ہے اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے اسباب و وسائل کے لیے، اور مال و اسباب دنیاوی کو جمع کر لینے سے کے سوا کوئی اور اعلیٰ تر نصب العین، کوئی اور بلند تر مقصد زندگی نہیں۔ یہی ہے در حقیقت، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہی ہے دجالی فتنہ۔ دجل کہتے کسے ہیں؟ فریب کو۔ حقیقت پر ایک پردہ ڈال دیا گیا، یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے جو انسان کو خدا سے محجوب کیے ہوئے ہے اور بعید سے بعید تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوا کوئی اس کی کوئی نفری، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اسی طرح آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ایسی نفی ہے، نفی کلی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا، اور کسی سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ نفی ہو رہی ہے ہر چیز کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یہ آیت ذرا سے لفظی تغیر کے ساتھ دو جگہ آئی ہے سورہ بقرہ میں، جہاں یہود سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، 5ویں رکوع کے بعد 6واں رکوع اسی مضمون سے شروع ہوا، اور پھر 14ویں رکوع میں جا کر جب ختم ہوئی ہے وہ پوری گفتگو تو آخری آیت پھر یہی۔ اور جب مسلمانوں سے خطاب ہوا ہے 3 پارے میں جا کر آیت الکرسی سے متصلا قبل، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ڈرو اس دن سے جو آنے والا ہے، اور اس سے پہلے پہلے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خلق خدا کی حاجت روائی کے لیے اگر جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے صرف کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے۔ من قبل ان یاتی یوم،
لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی لین دین اور کاروبار ہوگا، نہ کوئی دوستی کسی کو فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کسی کی مدد کو آنے والی۔ وہ ہے دن۔ تو فرمایا فلم تکن لہ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا۔ یہ باب نصر سے باب افتعال ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا انتقام لینے والا۔ کس سے انتقام لے، کس سے بدلہ لے؟ تہرے درویش برجارے درویش، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے اور نہ کہیں وہ اپنا غصہ اور غیظ نکال سکتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے اس غم اور رنج کو پیے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ہے کلمہ توحید کا۔ یہاں ساری ولایت، سارا اختیار، ساری بادشاہی، ساری حاجت روائی، ساری پشت پناہی، ساری مدد ایک ہی ہستی کے لیے ہے، وہ للہ الحق، اس اللہ کے لیے جو حق ہے، اس اللہ کے لیے کہ جو واقعتاً اس کائنات کا اصل حاکم ہے، اصل مالک ہے، جو خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، جو اس کے تخت حکومت پر متمکن ہے۔ ثم استوى علی العرش، وہ بنانے کے بعد معطل نہیں ہو گیا، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اذن سے ہر کام اس کائنات میں ہو رہا ہے، پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس کا حکم صادق نہ ہو جائے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ہے بہتر بدلے کے اعتبار سے بھی، اور وہی ہے بہتر انجام کار کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ہی ہے کہ جو کچھ اس کے لیے محنت کی جائے اس کا صحیح اور بہت عمدہ بدلہ دینے والا ہے۔ اس دنیا کے لیے تم محنتیں کرتے ہو، یہ دنیا کتنا کچھ بدلہ تمہیں دے دے گی۔ اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے ہو، اولاد تمہاری اس محنت کا اور تمہاری صحیح و جہد کا کتنا کچھ بدلہ تمہیں دے دے گی۔ ہاں، اگر محنت کرو اللہ کے لیے، اگر کوئی ایثار کرو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اگر کہیں خرچ کرو جہاں اللہ چاہتا ہے کہ خرچ کیا جائے، اور کہیں وقت لگاؤ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ وقت لگایا جائے، تم نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا اس دنیا ہی کے اندر، اور یہاں سے ملنا کیا ہے؟ یہ کچھ چند دن جو تم بسر کر رہے ہو، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیاوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان میں کہیں کوئی دوام نہیں، کوئی شے باقی رہنے والی نہیں۔ یہی مضمون ہے جو اگلے رکوع میں بھی چلے گا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ سب کچھ صرف اس دنیاوی زندگی کے لیے ایک زینت ہے، ایک زیبائش ہے، آرائش ہے، یہ یہاں کا مال و متاع ہے۔ والباقیات الصالحات، اصل میں باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی خیر کمایا ہے، کوئی بھلائی کمائی ہے، کوئی نیکی کما لی ہے، تو وہ ہے کہ جسے بقا ہے، جسے دوام ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل میں تو وہ نیکیاں ہیں کہ جن سے اگر کوئی امید وابستہ کی جائے تو وہ امید صحیح وابستہ کی گئی، وہ نیکیاں ہیں کہ جن کے لیے دوام اور بقا ہے۔ تو فرمایا ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہی ہے بہتر بدلے کے اعتبار سے بھی، اور وہی ہے بہتر انجام کار کے اعتبار سے بھی۔ عقب سے عقبہ بنا ہے، پیچھے آنے والی چیز، کسی بھی شے کا انجام اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے لیے عقبہ کے درجے میں ہے، تو وہی اللہ، اگر وہی مطلوب و مقصود ہو، اسی پہ توکل ہو، اسی پر دار و مدار و انحصار ہو، اسی پر تکیہ ہو، اسی کو راضی کرنا انسان اپنی زندگی کا مقصود سمجھے اور اس دنیا سے تعلق رکھے، وہ جو حضور نے بیان کیا کہ کل فی الدنیا کا اللہ کا غریب عابر سبیل، تو یہ تو ہے انسان کے لیے کامیابی، یہ ہے نجات، یہ ہے فوز و فلاح، یہ ہے رشد و سعادت۔ اور اگر اس کے برعکس اسی دنیا اور اس کے مادی اسباب و وسائل کے اندر گم ہو کر رہ گئے، انہی کے پردوں میں آئے اور محجوب ہو گئے اللہ سے اور آخرت سے، تو تباہی ہے اور بربادی ہے اور ہلاکت ہے۔ یہی مضمون ہے سورہ مبارکہ کا بنیادی۔ یوں سمجھیے کہ اس دور میں اب یہ جو ایک تمثیل کے پیرائے میں دو کردار سامنے آئے، ایک وہ جو اس دنیا پر ریجھا ہوا ہے، فریفتہ ہے اور اس پر مغرور ہو گیا ہے جو کچھ ملا، اور محجوب ہو گیا اللہ سے اور آخرت دونوں سے، اور ایک وہ کہ جو اگرچہ اس کو اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں لیکن اس کی نگاہ حقیقت بھی ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانے ہوئے اور اپنی منزل کو بھی جانتا ہے، اور اس کے اپنے رب پر وہ یقین اور اتنا یقین ہے کہ اس نے کہا اور جیسے ہی اس کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ صادر ہو گیا کہ اس کے یہ سارے باغات تباہ و برباد کر دیے جائے۔
ان دو کرداروں کا تقابل کیجئے اور اس سے سمجھیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر